سلام پاکستان، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز HD۔ ہیڈ لائنز آپ نے جان لی، بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے۔ فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں 5 بار کی چیمپئن، عالمی نمبر 1 اور فٹ بال ورلڈ کپ کی فیورٹ برازیل میگا ایونٹ سے آؤٹ ہو گئی۔ کوارٹر فائنل میں کروشیا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد برازیل کو شکست دے دی۔ ناک آؤٹ مقابلے میں برازیل اور کروشیا کی ٹیمیں مقررہ 90 منٹ کے کھیل میں کوئی گول کرنے سے قاصر رہیں۔ پہلے اضافی ہاف کے اضافی وقت میں نیمار نے برازیل کی جانب سے گول کر کے ٹیم کو کروشیا پر برتری دلائی، جسے کروشیا کے برونو نے دوسرے اضافی ہاف میں گول کر کے میچ برابر کر دیا۔ اس کے بعد میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ پینلٹی ککس پر کروشیا نے برازیل کو 4-2 سے شکست دی اور سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ 14 دسمبر کو سیمی فائنل میں کروشیا کا مقابلہ نیدرلینڈز اور ارجنٹینا کے میچ کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کے فارم ہاؤس پر غیر قانونی تعمیرات گرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اعظم سواتی کے فارم ہاؤس پر سی ڈی اے حکام اور پولیس موجود ہیں، کارروائی کر رہے ہیں، اور اعظم سواتی کی اہلیہ کو گزشتہ ماہ نوٹس بھی بھجوایا تھا سی ڈی اے نے۔ بات کریں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، جو اعظم سواتی کا جو فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس میں بلڈنگ پلان جو سی ڈی اے کی ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور یہ جو ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اس میں 2016 میں سے ہی ان کو شو کاز نوٹس جو ہیں وہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا، جو کہ 2022 تک گیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو یہاں پہ انتظامیہ ہیں ان کے ساتھ بھی جو نوٹس سے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد جو کچہری ہے، عدالتیں ہیں، اس کا رخ کیا ہے، وہاں پر بھی ان کا اسٹے جو ہے وہ جو ہے واپس ہو گیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ اعظم سواتی کو جو نیا بلڈنگ پلان جو ہے وہ جرمانے کی ادائیگی کے ساتھ منظور کروانے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اعظم سواتی نے اسلام آباد انتظامیہ کے خلاف عدالتوں میں جو کیس کیے تھے اس کو بھی اسٹے آرڈر سے بتایا کہ وہ ختم ہو چکے ہیں، اور اعظم سواتی سمیت دیگر فارم ہاؤسز کا غیر قانونی قبضے کے خلاف بھی انتظامیہ جو ہے متحرک ہوئی ہے، اور ضلع انتظامیہ نے جو انفورسمنٹ ٹیم کے ہمراہ آرچرڈ فارم ہاؤس کے باہر جو غیر قانونی جو قبضے اور جو گارڈ ہاؤسز ہیں ان کو بھی ہٹایا ہے، اور اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کو سیل کرنے کے بجائے غیر قانونی تعمیر شدہ جو انفراسٹرکچر ہے ان کو گرانے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اور یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بیسیکلی جو ڈاکومنٹ میں ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو ان کے جو بیسمنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو اٹیچ جو تعمیرات ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، وہ بلڈنگ جو لاز ہیں ان کی خلاف ورزی ہیں، اور ہماری جو بات ہوئی ہے انتظامیہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ جرمانے کے ساتھ وہ بلڈنگ پلان جو ہے اس کو اگر ریویو اگر وہ منظور کروایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کروایا جاتا تو وہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو گرایا جائے گا۔ لیکن اب یہ جو ہے الاٹی پہ ہے کہ آیا وہ اس پہ کیا سٹانڈ لیتا ہے۔ اگر انہوں نے فائن کے ساتھ اور دوبارہ اس کو ریویو کے لیے جو ہے وہ درخواست دیتے ہیں، اگر اس کو منظور ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز جو ان کا جو غیر قانونی جو تعمیرات ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا جائے گا، اس کو جو ہے اس ملبے کو جو ہے وہ ہٹایا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو فارم ہاؤسز کے ساتھ جو دیگر اعظم سواتی کے فارم ہاؤسز کے ساتھ جو دیگر فارم ہاؤسز ہیں وہاں پر بھی جو غیر قانونی تعمیرات تھی اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ان پر بھی آج جو ہے سی ڈی اے کی انفورسمنٹ ٹیمز وہاں پر گئی ہیں، اور جس طرح وہاں پر جو گارڈ رومز تھے اور دیگر جو ایک قبضے کے طور پر جو وہاں پہ جو انفراسٹرکچر تھا اس کو جو ہے وہ ہٹایا گیا ہے۔ لیکن اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ سیل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر ان کو جو ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ اس کو ریویو کریں، اگر نہیں کیا جاتا تو ان کا جو غیر قانونی جو انفراسٹرکچر ہے فارم ہاؤس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس ملبے کو جو ہے وہ ہٹایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اویس صاحب کا۔ اور سینئر صحافی ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی خصوصی جے آئی ٹی کا اجلاس ہوا۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اپنے ٹی او آرز بنائے گی۔ مزید جانیں گے اپنی نمائندہ فرزانہ صدیق سے۔ فرزانہ صدیق، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اسلام آباد پولیس کی سربراہی میں صحافی ارشد شریف قتل کیس کی اسپیشل جے آئی ٹی میٹنگ بنائی گئی تھی، جس کی پہلی جو میٹنگ ہے اس کا بھی انعقاد ہوا ہے، اور اس میں ترجمان پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ اسپیشل جے آئی ٹی کی پہلی میٹنگ ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر دفتر میں منعقد ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر میٹنگ میں ٹی او آر بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ مکمل طور پر تمام تر پہلوؤں کا جائزہ بھی لیا جائے گا، اور اس سلسلے میں تمام تر متعلقہ افراد سے بھی رابطہ کیا جائے گا، جبکہ جے آئی ٹی سب سے پہلے مقتول ارشد شریف کی والدہ اور بیوہ کا بیان ریکارڈ کرے گی۔ کیے جانے کے لیے تمام تر سفری دستاویزات کی فوری تیاری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے فرزانہ، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں گے اور گوگل کا ذکر کریں گے، جس نے پاکستان میں کمپنی رجسٹر کرا لی، رابطہ آفس بھی کھول لیا۔ کمپنی کے نمائندے رواں ہفتے
پاکستان کا دورہ کر کے اپنے آپریشنز کا آغاز کریں گے۔ گوگل پاکستان کے نوجوانوں کو 15,000 اسکالرشپس بھی فراہم کرے گا۔ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی سید امین الحق نے گوگل کا دفتر پاکستان میں قائم ہونے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ کہا یہ اقدام پاکستانی صارفین کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ گوگل ایشیا پیسیفک نے SECP میں رجسٹریشن کرا لی ہے۔ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں گوگل کا وفد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ گوگل آفس، یوٹیوب سمیت دیگر اپلیکیشن سے متعلق امور کی نگرانی کرے گا۔ گوگل ایڈورٹائزنگ سے متعلق معاملات پر صارفین کو فوری رسپانس مل سکے گا۔ امین الحق نے کہا کہ ان کی وزارت گوگل کو بھرپور تعاون فراہم کرے گی۔ دوسری جانب ٹک ٹاک نے بھی اپنا رابطہ دفتر کھولنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ LDA نے روڈا ایریا ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریکارڈ روڈا کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی۔ کوٹ لکھپت سبزی منڈی کی اراضی پر اسپتال کی اراضی کم کر کے کمرشل لے آؤٹ پلان کی بھی منظوری دے دی۔ LDA بلڈنگ بائی لاز میں ترامیم کے ایجنڈے پر کمیٹی قائم کر دی گئی، جبکہ بند روڈ گلشن راوی ٹی جنکشن انڈر پاس منصوبے میں 20% فنڈز LDA سے لینے کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ بند روڈ گلشن راوی منصوبے کے لیے 4 ارب کی 100% فنڈنگ پنجاب حکومت کرے گی۔ اتھارٹی کی جانب سے LDA ایونیو 1 کا ترمیم شدہ لے آؤٹ منظور کر لیا گیا۔ فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت LDA گورننگ باڈی کے اجلاس میں ہوئے۔ LDA کے ممبران کمشنر لاہور عامر جان، DG LDA عامر احمد خان، MD واسا غفران احمد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اسلامیہ کالج کراچی ترقیاتی منصوبے کے راستے میں آ گیا۔ گلوب والی چورنگی کے قریب BRT منصوبہ تعلیمی ادارے کو روندنے لگا۔ کالج کو راستے سے ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اہل علاقہ پریشان ہیں۔ زیر تعلیم طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ کہتے ہیں نزدیک کسی متبادل مقام پر منتقل کیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ دیکھیے سید نعمان گل کی رپورٹ۔ گلوب والی چورنگی، دنیا والی چورنگی، اسلامیہ کالج چورنگی یا آپ اسے کسی بھی نام سے جانتے ہوں، مگر کچھ عرصے بعد آپ کسی کو پتہ سمجھاتے ہوئے کہیں گے کہ وہ جہاں پہلے گلوب والی چورنگی ہوا کرتی تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کی تعمیر کے دوران شاید ہم اس اہم تاریخی ورثے سے محروم ہو جائیں گے۔ حکومتی فیصلے سے علاقہ مکین بھی افسردہ دکھائی دیے۔ کہا کہ بچپن میں اس کے ساتھ تصاویر بنایا کرتے تھے، آج اس تاریخی ورثے کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ ایسا خوبصورت مونیومنٹ جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اس دور میں جو اس دور کے لوگوں نے یہ دیا تھا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس تحفے کو ہم ڈسٹروائے نہ کریں اور بجائے اس کو ڈسٹروائے کرنے کے ہم اس کو پریزرو کریں۔ پل کے ذریعے اس بس کو چلایا جائے جس سے یہ ورثہ بھی ہمارا محفوظ رہے گا، کراچی کی خوبصورتی بھی رہے گی۔ دوسرا لازمی مطلب ایک حسن کے لیے کراچی کے میری نظر میں تو لازمی ہے کہ اس کو اوور ریٹ کیا جائے اور اس کو محفوظ کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اسے توڑنے کے بجائے فلائی اوور بنا دیا جائے تاکہ یہ تاریخی ورثہ بھی باقی رہے اور ریڈ لائن منصوبہ بھی بن جائے۔ منجو داڑوں پہ 5000 سال پرانا ہے، اس پہ ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہ ہمارا یہیں شہر میں موجود ہے، اسے توڑنا ہے ہم۔ یہ ہمارا ایک بڑا قدیم لینڈ مارک ہے ہمارے پورے سٹی کا، یہ ہیریٹیج ہے ہماری۔ آج BRT کی وجہ سے اس کی ریموول کی بات آ رہی ہے تو یہ ہمیں انتہائی افسوس کا سامنا ہے۔ سفورہ سے نمائش تک بننے والا یہ ریڈ لائن کوریڈور منصوبہ 2025 یا اس کے بعد مکمل ہوگا، جبکہ منصوبے کی تعمیر کے دوران اس پرانی اور خوبصورت چورنگی کو جو مناسب دیکھ بھال نہ ہونے سے اجڑی پڑی ہے، نظروں سے بھی اوجھل ہو جائے گی۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ سید نعمان گل۔ برطانیہ میں تاریخ کی شدید ترین سردی کی پیشگوئی کر دی گئی۔ درجہ حرارت -10 تک گر سکتا ہے۔ شمالی اسکاٹ لینڈ میں برف باری کے باعث فلائٹ شیڈول متاثر، گاڑیاں پھنس گئیں۔ محکمہ موسمیات نے تیسرے درجے کے سرد موسم کا یلو الرٹ جاری کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں سردی کی شدت میں اضافہ، درجہ حرارت -5 سے بھی گر گیا۔ ویکینڈ پر درجہ حرارت -10 تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات اور UK ہیلتھ ایجنسی نے وارننگ جاری کر دی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کے سبب لوگوں کو گھروں کو وارم اپ رکھنے میں بھی سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے وسیم چودھری سے۔ جی وسیم۔ جو بالکل برطانیہ میں سردی کی شدت میں شدید اضافہ ہو گیا ہے اور میں اس وقت مانچسٹر میں موجود ہوں اور مانچسٹر میں درجہ حرارت -5 سے
تجاوز کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اور UK ہیلتھ ایجنسی کی جانب سے وارننگ اور لیول 3 کا الرٹ جاری کیا گیا ہے، اور مانچسٹر اس کے گردنواح شمالی علاقہ جات، اس کے علاوہ اسکاٹ لینڈ، ویلز اور دیگر جو برطانوی شہر ہیں وہاں پر سردی اس وقت بہت زیادہ ہے اور فریزنگ کی صورتحال ہے۔ سردی کے ساتھ ساتھ جہاں محکمہ موسمیات وارننگ دے رہی ہے، UK ہیلتھ ایجنسی لیول 3 جاری کر چکی ہے، یہاں پر خاص طور پر جو ہے وہ احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ پہلی ایسی سردیاں ہیں جب یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں دگنا اضافہ محسوس کر رہے ہیں، اور لیونگ کاسٹ کرائسس بھی جو ہے وہ بھی اس وقت عروج پر ہے۔ کرسمس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کی یہاں زندگی کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں گھروں کو گرم رکھنے کے حوالے سے۔ گھروں میں ولنریبل جو ہیں بڑے بزرگ اور اس طرح کے بچے، ان کو 18 تک جو ہے وہ ٹمپریچر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے گھروں کو وارم اپ رکھنے کے لیے، لیکن چونکہ گیس کی قیمتیں اس وقت بڑھ گئی ہیں اور بہت زیادہ مشکل لوگوں کو پیش آ رہی ہے، اور دوسری جانب جو ہے ڈاکٹرز کی جو سرجریز ہیں وہاں پر کافی رش ہے۔ اس سردی کی وجہ سے لوگ مختلف جو ہے نزلہ زکام اور دیگر امراض سے گزر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں پر گرم کھانے پینے کی اشیاء اور احتیاط برتنے کی خصوصی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں 3 روزہ ماؤنٹین فیسٹیول سج گیا۔ گلگت بلتستان کے ہنرمندوں کے فن پارے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ علاقائی رقص نے میلہ لوٹ لیا۔ آپ بھی دیکھیے روزینہ علی کی اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن 11 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اسلام آباد نیشنل کونسل آف آرٹس میں دلکش ثقافتی میلہ سجایا گیا۔ شمالی علاقہ جات سے آئے ہنرمندوں کے فن پاروں کے سٹالز دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ اس سال ماؤنٹین فیسٹیول کو ویمن موو ماؤنٹین کا عنوان دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہنرمند خواتین نے بھی فیسٹیول میں سٹال سجا رکھے ہیں، جہاں علاقائی پہناوے، ٹوپیاں اور شالز رکھی گئی ہیں۔ ہمارا کلچر جو میں نے پہنی ہے ٹوپی، ہماری یہ ٹریڈیشنل کیپ ہے یہ، تو ہم چاہتے کہ ہماری جو ثقافت ہے وہ پوری دنیا دیکھے۔ ہماری ثقافت ہماری پہچان ہے کہ یہاں پہ لوگ ہماری ثقافت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی مشہور ٹوپیاں یا مشہور شال آپ لوگ کس طرح بناتے ہیں، جو ہم لوگ ہاتھ سے بناتے ہیں، اور ان کو ہم یہاں پہ دکھانے کے لے کے آئے ہیں کہ ہماری ثقافت کس طرح کی ہے۔ ماؤنٹین فیسٹیول میں جہاں گلگتی موسیقی کے رنگوں نے میلہ لوٹا، وہاں پر دوسرے صوبوں کے ساتھ کشمیری فنکاروں کی پرفارمنس نے بھی خوب داد سمیٹی۔ رنگوں سے سجا فیسٹیول پہاڑوں کی اہمیت اجاگر کرنے کے ساتھ ملک کا سافٹ امیج بھی سامنے لایا ہے۔ کیمرہ مین نفیسہ رائن کے ساتھ روزینہ علی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ فن مصوری کی ماہر معظمہ کا بڑا اقدام۔ ماہر آرٹسٹ نے خواتین کو بااختیار بنانے کا عزم لیے جیلانی پارک میں مردوں کے شانہ بشانہ سٹال لگا لیا۔ دیکھتے ہیں لاہور سے سمرا فاطمہ کی رپورٹ۔ جیلانی پارک میں ونٹر فیملی فیسٹیول میں مردوں کے شانہ بشانہ پینٹنگز کا سٹال لگائے۔ یہ ہے موزمہ اسرار۔ فن مصوری میں مہارت رکھنے والی موزمہ ایکریلک کا استعمال کرتے ہوئے کینوس پر جب رنگ بھرتی ہیں تو انسانی آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ موزمہ کیلیگرافی، صوفیزم، سکیچز، پاکستانی ثقافت اور قدرت کے حسین نظاروں کے ساتھ ساتھ مختلف شاہکار بنانے میں مہارت رکھتی ہیں۔ میں موسٹلی یہاں پر بیٹھ کر تو میں کیلیگرافی پینٹ کر رہی ہوں، کیلیگرافی اور لینڈسکیپ بھی میں نے پینٹ کیا ہے، وہ میری کچھ پینٹنگ سیل آؤٹ ہو چکی ہیں یہاں پر۔ اور میں مکس آرٹ بناتی ہوں، صوفیزم سے بھی میں لگاؤ رکھتی ہوں تو وہ بھی میں پینٹ کرتی ہوں، لینڈسکیپ کرتی ہوں، ایبسٹریکٹ آرٹ بناتی ہوں اور اس کے علاوہ کیلیگرافی پینٹنگس کرتی ہوں۔ موسمہ کا کہنا ہے کہ فیسٹیول میں سٹال لگاتے ہوئے انہیں گھر والوں کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے کام کو سراہنے کے ساتھ ساتھ خرید بھی رہے ہیں۔ نہیں، موسٹلی یہاں پر لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور مجھے کافی زیادہ اچھا لگا۔ میرا یہ ایکسپیرینس بہت زیادہ اچھا رہا ہے۔ یہاں پر میں فرسٹ ٹائم بیٹھی ہوں اور مجھے لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا کہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک فیمیل ہونے کے ناطے ہمیں یعنی کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے فیمیل تو اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے۔ موسمہ کی خواہش ہے کہ ان کی طرح خواتین بھی اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کا لوہا منوا کر پاکستان کا نام روشن کریں۔ آئی تھنک پاکستان میں زیادہ آرٹ کو اتنا زیادہ وہ مطلب نہیں ویلیو دی جاتی جس طرح انٹرنیشنل لیول پر دی جاتی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ لوگ سپورٹ کریں آرٹسٹ کو۔ موسمہ مستقبل میں فن مصوری میں دلچسپی رکھنے والوں میں اپنا ہنر منتقل کرنے کی بھی خواہاں ہیں۔
अज़्मो हिम्मत और खुद मुख्तारी की अलामत बनी मोज़मा इसरार पेंटिंग का स्टॉल लगाए ये साबित कर रही हैं कि मर्दों के साथ साथ अगर ख़ातीन को भी काम करने का मौका फराहम किया जाए तो वो मुल्क की तरक्की और मैशत में मस्बत किरदार अदा कर सकती हैं। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। पाकिस्तान और जापान के माबैन सफारती ताल्लुकात पर कराची आर्ट्स काउंसिल में 35वां सालाना उर्दू हाइको मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुशायरे में सीनियर सहाफ़ी महमूद शाम और नायब कौंसल जनरल जापान भी शरीक हुए। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा हमना निसार की इस रिपोर्ट में। पाक जापान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम को 70 साल होने पर आर्ट काउंसिल में शानदार तकरीब रखी गई, जिसमें जापानी कौंसलेट के मेंबरान ने ऐसी उर्दू बोली कि शुरा हैरान हो गए। और मादा कामिनो मुसुबानो मोई देते ता उवे का ना, खेती का जंजाल, औरत को फुर्सत कब है, बांध सके वो बाल। 35वीं सालाना उर्दू हाइको मुशायरे में नायब कौंसल जापान याशुशी नकाशो ने भी खास तौर पर शिरकत की और मुशायरे की तारीफ की। मुझे बड़ी खुशी हुई आज यहाँ आने का मौका मिला, तो लेकिन थोड़ा सा तो ये शर्म आती है क्योंकि कोई तैयार नहीं किया मैंने, तो मुझे मैं सोचा नहीं था ऐसा बड़े मौके पर तो स्टेज पे। सीनियर सहाफ़ी महमूद शाम का कहना था कि हाइको मौसम और दिल का हाल बयान करती है, और इसमें यह है कि मौसम का हाल और जो दिल का हाल है उसको मिलाकर इसको कहा जाता है, इसलिए ये बड़ी खूबसूरत है। और ये हमारे जो उर्दू के शोरा हैं, क्योंकि उर्दू शायरी में भी बहुत ज़्यादा रंगीनी है, मौसम है, खुशबू है। हाइको इंटरनेशनल के एडिटर सुहेल अहमद सिद्दीकी का कहना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।